इसको बंद कर दो यार. ہاں جی السلام علیکم. سو ان دا پریویس ویڈیو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بیٹلز ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت ابو بکر. میں نے آپ کو کل جو کروایا تھا, کل سے مراد ان دا لاسٹ ویڈیو جو ہم نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہم نے بیٹلز سٹارٹ کر دی تھی, رائٹ. اور میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جو بیٹلز ہیں وہ دو ٹائپ کی ہیں ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت ابو بکر, اور ان کی جو ٹائپس ہیں وہ یہ ہیں, ایک تو پرشینز کے اگینسٹ ہیں اور ایک بائزنٹائنس کے اگینسٹ ہیں. ابھی وی آر فوکسنگ آن دا پرشین امپائر. تو پرشین کی جو فرسٹ ٹائپ تھی نا ان دا ایسٹرن عراق, یہ ہم نے کل ڈسکس کر لی تھی, لائک ان دا پریویس ویڈیو ہم نے یہ چیز ڈسکس کر لی ہے. آج ہمارا جو مین فوکس ہے وہ 4 بیٹلز ہیں, دیز 4 بیٹلز آپ یہ دیکھ سکتے ہو اپنے سامنے. یہ والی جو 4 ہے نا, آج میرا مین ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں یہ 4 کرواؤں. بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ یو ہیو ٹو ریپیٹ دا سیم تھنگ. آپ نے ان 4 بیٹلز کا نا نام یاد کر لیں, ان 4 کا. آئی ول ٹرائی کہ آپ کو آج ایٹ دا اینڈ آف دس جب یہ 4 ڈسکس کر لیں, بیکاز اتنی زیادہ نہیں ہے, 20 منٹ کی ٹوٹل لگیں گے, 20 منٹ. ایٹ دا اینڈ اس کے بعد آئی وڈ لائک کہ پرشینز کے خلاف جتنی بھی بیٹلز ہیں نا, یہ والی 5 بھی اینڈ یہ 4 بھی, ان کا بھی ایک اوور ویو دے دوں گا سو دیٹ آپ کے دماغ میں ساری چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں. صحیح ہے. سو فرسٹ اینڈ فرسٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ 4 نام سب سے پہلے یاد کرنے ہوں گے. پہلی بیٹل ہے بیٹل آف امبر, اور دوسری بیٹل ہے بیٹل آف عین التامر, اور تیسری بیٹل ہے بیٹل آف جامت الجندل, اور دامت الجندل ہے بیسکلی, دامت الجندل, اینڈ بیٹل آف فراز ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 بیٹلز ہیں آج کی ہماری مین ڈسکشن. اور یہ جو تھا یہ ایسٹرن عراق تھا اینڈ دس از بیسکلی ویسٹرن عراق. صحیح ہے, یہ ایسٹرن عراق کا ڈیٹا ہے, یہ ویسٹرن عراق کا ڈیٹا ہے. چلیں جی ڈسکشن بیسکلی سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں تو یہ تھا نا کہ پہلے میں نے آپ کو پورا اوور ویو دیا تھا, یاد ہے آپ کو پورا اوور ویو دیا تھا کہ جو وہ بندہ آیا تھا, کیا نام ہے یار اس کا, مجھے نام ٹرائب کا بھول گیا, میرے دماغ سے اتر گیا. وہ ایک بنو بکر کا جو مین لیڈر تھا وہ آیا تھا, اس نے حضرت ابو بکر کو بولا تھا. تو ایز اے رزلٹ آف دیٹ وہ بیٹل آف کاظمہ سے آگے جو ایسٹرن عراق کی ٹیریٹری ہے وہ کانکرڈ ہوئی تھی. بٹ ٹوڈے جو آج کی ہیں وہ وہاں سے شروع ہو رہی ہیں, یہاں سے فال آف ہیرا کے بعد. ٹھیک ہے, فال آف ہیرا کے بعد یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. سو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو یہ سارا بھی کل کا کام ہے, صحیح ہے, جو پچھلی ویڈیو میں ہم کر چکے ہوئے ہیں ساری ڈسکشن, یہ یاد ہے, یہ سارا میں نے آپ کو ایک سکرین پہ دکھائے تھے سارا کچھ. تو آج کی بھی ایک سکرین بنائی ہوئی ہے, آئی ہوپ وہ ورک کرتی ہو یار. مجھے یہ ہے کہ ورک نہ کرے وہ چیز تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. سو آج کا ہمارا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹرن عراق کی جو بیٹلز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی جو بیٹل ہے وہ بیٹل آف امبر ہے. صحیح ہے, اس کو میں ایک کام کرتا ہوں, اس کو میں سب سے پہلے اس کو یہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نا آسانی ہو جائے اور آپ صرف اسی پہ فوکس کر سکو. اچھا, بیٹل آف امبر جو ہے نا بیسکلی حضرت خالد بن ولید کو جو مین ٹارگٹ دیا ہوا تھا وہ کیا ٹارگٹ تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ٹارگٹ دیا ہوا تھا ہیرا کا. صحیح ہے, حضرت خالد بن ولید نے پہنچنا تھا ہیرا تک. حضرت خالد بن ولید نے جب اپنا وہ ہیرا والا ٹارگٹ اچیو کر لیا نا, صحیح ہے, آفٹر اچیونگ ہز آبجیکٹیو انہوں نے یہ چاہا, یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کو آگے امبر, اصل میں ان جگہ کے جو نام ہیں نا وہ بڑے عجیب ہیں, اینڈ ایز اے رزلٹ آف دس
جن جگہوں پہ بیٹلز ہوتی ہیں انہی جگہ کے نام بیٹلز کے ہوتے ہیں، تو بیٹلز کے نام بھی تھوڑے سے آکورڈ سے ہو جاتے ہیں. تو اس جگہ کا نام تھا امبر، جہاں پہ وہ بیسکلی مارچ کیا تھا انہوں نے آفٹر ہیرا. اپنا فرسٹ جو آبجیکٹیو تھا وہ اچیو ہو گیا تھا ہیرا پہ. اس کے بعد آگے فردر انہوں نے خود ہی مارچ کیا تھا ٹوورڈز امبر. ٹھیک ہے، اور یہ جو بیٹلز ہیں نا، یہ جو بیٹلز ہیں، یہ پچھلی والی بھی جو ساری کی ساری بیٹلز 5 ہم نے ڈسکس کی ہیں، وہ بھی 633 میں بھی ہی ہوئی ہیں. اور یہ والی جو بیٹلز ہیں یہ بھی 633 میں ہوئی ہیں، پہلی 3، اور آخری جو لاسٹ ہے وہ 634 میں ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. سو اس میں کیا ہوا، اب جب ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہیرا والا، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے یہ سوچا کہ ہمیں ٹوورڈز امبر ایڈوانس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور 633 میں انہوں نے جو ہے نا، دس از بیسکلی بلو، یہ بلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹس بیسکلی بلو امبر. انہوں نے کیمپ لگایا، وہ امبر پہنچے اس جگہ پہ اور ادھر نیچے کیمپ لگا لیا. بیسکلی اس کے پیچھے کی سٹوری یہ ہے کہ جو وہ سٹی تھا نا، جو وہ ٹاؤن تھا یا جو ڈسٹرکٹ تھا، اٹ واز بیسکلی اے ڈسٹرکٹ. تو وہ ڈسٹرکٹ تھا تھوڑی ہائٹ پہ تھا، صحیح ہے، تھوڑا سا اونچائی پہ تھا، اینڈ مسلمان نیچے تھے. صحیح ہے، یہ پوری سٹوری آپ نے سمجھنی ہے. مسلمان نیچے تھے، مسلمانوں نے نیچے کیمپ لگایا ہوا ہے، امیجنیشن کریں، نیچے کیمپ لگا ہوا ہے، اور جو ڈسٹرکٹ ہے وہ تھوڑی سی ہائٹ پہ ہے. صحیح ہے، لائک فٹ ہلز آف اے ماؤنٹین پہ اگر آپ اپنا دماغ لگائیں، فٹ ہلز آف ماؤنٹین پہ آپ کھڑے ہیں اور وہ جو کیمپ ہے وہ پہاڑ کے اوپر ہے، کوئی بندہ دوسرا جو کھڑا ہوا ہے. تو یہ امیجنیشن آپ کر سکتے ہیں کہ یار ان کا جو کیمپ تھا وہ نیچے ہے، اور جو ڈسٹرکٹ ہے جن لوگوں پہ انہوں نے اٹیک کرنا یہ اوپر ہیں. صحیح ہے. تو اب بیسکلی جو گورنر تھا ڈسٹرکٹ کا، ٹھیک ہے، اس نے یہ چیز سوچی کہ مسلمانوں نے کیمپ نیچے لگایا ہوا ہے، ان کو بھی 3 ہی آپشنز ملے کہ یار یا جزیہ دو، یا جو بھی کرنا ہے، فائٹ کرنی ہے تو فائٹ کرو، یا پھر اسلام قبول کر لو. تو ان کا جو گورنر تھا اس نے یہ کہا کہ ہم اسلام نہیں قبول کر رہے، ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ لڑیں گے. ہی لائک اپنی طرف سے اس نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے جو ایریا ہے، ہمارا جو ٹاؤن ہے، جو ڈسٹرکٹ ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بتا دیا کہ جو ٹاؤن تھا، جو کیمپ تھا وہ نیچے تھا، اور جو ٹاؤن تھا وہ ہائٹ پہ تھا. ٹھیک ہے، اب حضرت خالد بن ولید نے ایک سمارٹ موو کیا. صحیح ہے، اور وہ سمارٹ موو یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا یار وہ اوپر ہیں، صحیح ہے، ان کے لیے اوپر سے اٹیک کرنا آسان ہے، اور ہمارے لیے نیچے سے اوپر اٹیک کرنا مشکل ہے. ایز اے ریزلٹ آف دس انہوں نے اپنے جو ان کے آرچرز تھے نا، ان کو آرڈر دیا کہ ان کی آنکھوں میں تیر مارو، لائک اٹیک ان دیئر آئیز، آن دیئر آئیز، بیسکلی اٹیک آن دیئر آئیز. ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے آنکھوں پہ اٹیک کیا نا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اندھے ہو گئے. لائک آنکھوں پہ اٹیک ہو جائے تو اندھا ہو جائے گا بندہ سیدھا سیدھا. ایز اے ریزلٹ آف دس اس بیٹل کو بیٹل آف آئیز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹل آف آئیز، میں اس پہ نا تھوڑا سا ہائی لائٹر بھی لگا دوں. بیٹل آف امبر ہے، ٹھیک ہے، اینڈ بیٹل آف آئیز. سو یہ سین ہے یہاں تک. اب یہ پہلا پیراگراف آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں اس پورے کو یہاں تک اب ہائی لائٹ کر رہا ہوں. سو یہ یہاں تک ایریا جو ہے نا یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ نیچے والا نہیں، یہ یہاں تک، یہ نیچے یہاں سے آگے وہ الگ سین ہے، یہ والا الگ ہے. میں اس کو ہٹا دوں گا، بٹ یہاں تک آپ کو یاد ہونا چاہیے. سو یہ ہے کہ اگر بیسکلی اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد انہوں نے ایڈوانس کیا ٹوورڈز امبر. ٹھیک ہے، جب انہوں نے ایڈوانس کیا، اور یہ ہوا کب، 633 میں، وہاں پہ گئے، وہاں پہ کیمپ لگایا. ان کا جو کیمپ تھا وہ نیچے سرفیس پہ تھا، اینڈ جو ٹاؤن ایگزسٹ کرتا تھا وہ اوپر تھا، لائک تھوڑی سی ہائٹ پہ تھا. اب وہ لوگ اوپر ہیں، یہ لوگ نیچے ہیں. انہوں نے جا کے ان کو 3 آپشنز دیے، بٹ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈیفینڈ دیئر ایریا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یار آپ لوگ جاؤ، ہم ڈیفینڈ کریں گے. اور اب بیکاز وہ اوپر تھے اینڈ حضرت خالد بن ولید نیچے تھے، سو اٹ واز ڈیفیکلٹ فار مسلم ٹو اٹیک. سو انہوں نے ایک ٹیکٹک اپنایا، اور انہوں نے
حضرت خالد بن ولید نے اپنے آرچر مین جو تھے ان کو یہ کہا کہ یار اٹیک، سو انہوں نے یہ بولا کہ اٹیک آن دیر آئیز، ٹھیک ہے، ان کو اٹیک کرو، ان کی آنکھوں پہ مارو. ایز اے ریزلٹ آف دس جب انہوں نے آنکھوں پہ اٹیک کیا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے، دے ٹرن بلائنڈ، اور ایز اے ریزلٹ آف دس اس کو بیٹل آف آئیز بھی کہتے ہیں. صحیح ہے، تو یہ فرسٹ پارٹ ہے. اب اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے نا، نیکسٹ ایریا وہ یہ ہے، یہ چیز یہاں سے، یہ جو لاسٹ 4 پوائنٹس ہیں یہ. اب اس کے بعد جب وہ لوگ اندھے ہو گئے، اب یہاں تک آپ کو چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب وہ اندھے ہو چکے ہوئے ہیں. اب جو ٹاؤن تھا اٹ واز سراؤنڈیڈ بائی والس، ٹھیک ہے، مطلب پورا ایک سمجھنے ایک قلعہ بنا ہوا تھا. تو اور اس کے باہر ایک بہت گہرا ڈچ تھا. ڈچ کا مطلب آپ ایسے سمجھ لو کہ گھڑا یا لائک ایسا کنواں کہہ سکتے ہیں، یا آئی ڈونٹ نو کیا کہیں گے اس کو اردو میں. صحیح ہے. سو اس ایک گہرا بہت ڈیپ ڈش تھا. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب ان کا دماغ چیک کرو. انہوں نے کہا یار یہ تو ویسے بھی اندھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو ایز اے ریزلٹ آف دس انہوں نے کہا جو ہمارے ویک کیملز ہیں نا، جو ویک کیملز ہیں ان کو ذبح کرو، ان کو سلاٹر کرو، اینڈ اس کے بعد ان کو وہ جو ڈیپ ڈچ ہے نا اس میں پھینک دو. صحیح ہے. سو دیٹ ہی کین ڈمپ دیم. بیسکلی وہ اندھے تو ہوئے تھے، اب ان کو نظر تو نہیں آ رہا تھا نا، ان کو لائک ایسا لگے کہ یار یہاں پہ جو ہے نا یہ لوگ جا رہے ہیں یا بھاگ گئے ہیں، کچھ اس طرح کا کوئی وائلنس کریٹ کرو تاکہ جو ہے نا یہ لوگ ٹیریٹری کے اندر آئیں، اپنے ان دیواروں سے باہر آئیں، اور اس کے بعد ہم ان پہ اٹیک کر سکیں. ایسا ہی ہوا. ہی واز سکسیزفل ان دس اسکیم. اور ایز اے ریزلٹ آف دس مسلمان جو تھے جب وہ بیٹل فیلڈ کے اندر آ گئے، اپنے فورٹریسز سے باہر نکل کے، مطلب ان والز سے باہر آ گئے، ٹاؤن سے باہر آئے، تو مسلمان جو تھے وہ آل اوور دیم تھے. ایز اے ریزلٹ آف دس دے لائک جو ان کا لیڈر تھا اس نے کہا کہ یار ہم سرنڈر کریں گے بٹ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے. یہ کنڈیشن یہ تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے. ایز اے ریزلٹ آف دس حضرت خالد بن ولید نے ان کی یہ کنڈیشن ایکسیپٹ کر لی اینڈ ان کو وہاں سے جانے دیا. اینڈ دے ٹریول ٹو مدائن. مدائن پتہ نہیں کیوں جاتے تھے، ہر کوئی مدائن جاتا ہے یار، بھاگ کے، ایک تو بھاگتے ہیں اور اوپر سے جاتے مدائن ہیں. صحیح ہے. سو ان 2 پارٹیشنز میں آپ نے اس چیز کو کرنا ہے. میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. یہ صحیح ہے. سو یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ یہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے پہلے کہ اپنا آبجیکٹیو اچیو کیا، آبجیکٹیو کے بعد اس ایریا میں آئے. یہاں پہ جب آئے تو یہاں کی سچویشن کیا تھی، یہ نیچے تھے وہ اوپر تھے، ٹھیک ہے. جب ان کو 3 آپشن دیے، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے اٹیک کیا. انہوں نے جب اٹیک کیا تو انہوں نے بولا یار آنکھوں پہ مارو، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آنکھوں پہ مارا، وہ لوگ اندھے ہو گئے. اس کے بعد ایک دوسری اسکیم اپنائی. اس اسکیم میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو ویک کیملز تھے ان کو سلاٹر کیا، سلاٹر کر کے اس ڈچ میں پھینکا اور ان کو فول کیا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یار یہاں پہ کوئی اور سین چل رہا ہے. سو ایز اے ریزلٹ آف دس وہ لوگ باہر آئے. جب وہ باہر آئے تو ان لوگوں پہ آل اوور کنٹرول کر لیا. اینڈ ایٹ دا اینڈ ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا شیروز. اس نے کہا یار ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے. سو دے لائک لیفٹ. تو یہ بیٹل آف امبر ہے. صحیح ہے. یہ فرسٹ ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہیں وہ 3 اور ہیں، اس کے علاوہ 3 اور ہیں. صحیح ہے. سو دا سیکنڈ ون جو ہے آپ کو نام سے یاد ہو جانی چاہیے تھی. اب آئی ڈونٹ نو آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے، بٹ پھر بھی دیکھتے ہیں. میں وہ تھوڑا سا نیچے کر لوں. صحیح ہے. اب سیکنڈ ون جو ہے وہ یہ ہے بیٹل آف تعمیر، عین التمیر. یار نام کتنے اس طرح کے ہیں یار، نیچے جاتے ہیں. یہ بیٹل آف عین التمیر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ لکھنا ہے، پہلی والی وہاں پہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی ڈیٹیل اوپر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اٹس لائک 3-4 لائنیں آن اٹس اون.
ٹھیک ہے. یہ جو ایریا تھا نا یہ ایک فورٹریس تھا, ٹھیک ہے. اٹ واز اے لارج فورٹیفائڈ ٹاؤن, ٹھیک ہے, سراؤنڈیڈ بائی ڈیٹ ٹریز. ایک ایریا تھا, ٹھیک ہے, ایک ٹاؤن تھا جس ٹاؤن کے ارد گرد سارے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے, صحیح ہے. بیٹل آف عین التمر, کیا ہے یار اب اس کو میں کیا بولوں, مجھے نہیں آتی پروننسیشن اس کی, میری زبان پہ نہیں آ رہی, صحیح ہے. سو اس میں یہ ہے کہ لارج فورٹیفائڈ ٹاؤن تھا اینڈ اٹ واز سراؤنڈیڈ بائی ڈیٹ ٹریز, مطلب کھجور کے درختوں کے ساتھ یہ بیسیکلی سراؤنڈ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مسلمان جب ادھر جاتے ہیں اس جگہ پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو ان کا لیڈر ہوتا ہے نا, وہ لیڈر اپنی آرمی لے کے مسلمانوں کے خلاف آ جاتا ہے سامنا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اینڈ ان کے لیڈر کا نام ہے مہران. اب ان کے لیڈر کا کیا نام ہے, مہران. یہ نام آپ کو اب یاد رکھنے پڑیں گے, صحیح ہے. اب بیٹل آف التمر جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک لارج فورٹیفائڈ ایریا ہے جو کہ ڈیٹ ٹریز کے ساتھ اراؤنڈ سراؤنڈیڈ ہے, صحیح ہے. اینڈ جو پرشینز لڑائی کرنے کے لیے آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اور وہ جو ان کا لیڈر ہے اس کا نام ہے مہران, ٹھیک ہے. اب اس بیٹل کے اندر سین یہ ہے کہ کرسچنز لڑے نہیں تھے. اب جو مین پوائنٹ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ پرشینز نہیں لڑے تھے, کرسچنز میری زبان سے آ گیا, پرشینز نہیں لڑے تھے. ہوا یہ تھا کہ اس بیٹل کے اندر کرسچنز ور والنٹیئرز, ٹھیک ہے. پرشینز جو تھے نا ان کے ساتھ ساتھ کرسچنز جو تھے انہوں نے والنٹیئرلی پارٹیسپیٹ کیا تھا مسلمانوں کے خلاف, ٹھیک ہے. مسلمانوں کے خلاف جب انہوں نے والنٹیئرلی پارٹیسپیٹ کیا تو جب ان کو پتہ چلا نا کہ یار ہم حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں, تو جو کرسچنز تھے انہوں نے کہا یار ہم تو اب لڑنے جا رہے ہیں, آپ لوگ آؤ یا نہ آؤ. جو پرشینز تھے وہ لوگ پہلے نہیں گئے, کرسچنز ور والنٹیئرڈ, اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جو آقا, اس کا نام تھا آقا, صحیح ہے. سو اپنے لیڈر کے ساتھ وہ لوگ چلے گئے, صحیح ہے. ایز اے ریزلٹ آف دس جب وہ لوگ آگے گئے نا مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے, اکیلے تھے, پرشینز نہیں گئے, پرشینز پیچھے بیک فٹ پہ چلے گئے تھے اور کرسچن فرنٹ فٹ پہ آگے تھے, گئے کرسچنز. اب ان کا جو لیڈر تھا آقا, اس کو مسلمانوں نے الائیو کیپچر کر لیا تھا, زندہ گرفتار, مارا نہیں تھا, گرفتار کر لیا تھا. جب گرفتار کر لیا تھا تو کرسچنز واپس آئے تھے ادھر اس جگہ پہ عین التمر میں جب واپس آئے کرسچنز تو آگے پرشینز تھے ہی نہیں. پرشینز بھی یہاں سے بیسیکلی چلے گئے تھے. پرشینز سے جب ہیلپ لینے واپس آئے تھے کرسچنز, کیونکہ ان کا جو لیڈر تھا اس کو اریسٹ کر لیا تھا مسلمانوں نے. سو جب وین کرسچنز کیم بیک ایٹ دس پلیس تو وہاں پہ آگے پرشینز نہیں تھے, وہ لوگ مدائن پہنچے ہوئے تھے, دے لیفٹ دا پلیس اینڈ دے فلیڈ ٹو مدائن, صحیح ہے. تو یہ بیسیکلی اس کی سٹوری ہے. اس کی سٹوری یہ ہے کہ بیٹل آف عین التمر اب جگہ کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جو کہ ایک لارج فورٹیفائڈ ٹاؤن ہے سراؤنڈیڈ بائی ڈیٹ ٹریز, ٹھیک ہے. اب جو پرشینز ہیں ان کا جو لیڈر تھا وہ تھا مہران. اب اس بیٹل میں کرسچنز ور والنٹائرڈ, ٹھیک ہے, والنٹائرلی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور اس کے بعد ان کا جو لیڈر تھا وہ آقا تھا. اب انہوں نے گئے مسلمانوں کا سامنا کرنے کے لیے, بٹ ان کا جو لیڈر تھا اس کو انہوں نے کر لیا تھا کیپچر, اور جب کیپچر کر لیا تو کرسچنز واپس آئے. کرسچن جب واپس آئے اس جگہ پہ, ایز اے ریزلٹ آف دس جب وہ ادھر پہنچے تو آگے جو پرشینز تھے ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یار ہم ری انفورس کریں گے, بٹ آگے پرشینز تھے ہی نہیں, صحیح ہے. سو ایز اے ریزلٹ آف دس پرشینز وہاں سے بھاگ گئے تھے. کرسچنز نے اپنے آپ کو دروازوں کے اندر بند کر دیا, ٹاؤن کے دروازے بند کر دیے اور اپنے آپ کو بند کر دیا اس کے اندر. اس کے بعد مسلمانوں نے اس جگہ پہ سیج دی اور کچھ عرصے بعد کرسچنز نے سرنڈر کر دیا. سو دس از دا اسٹوری آف دس بیٹل. یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. وہ واپس جب آئے تو آگے کرسچنز چلے گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دروازوں کے اندر بند کر لیا اینڈ مسلمانوں نے سیج دے دی. ایز اے ریزلٹ آفٹر سم ٹائم
مطلب مہینے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا. صحیح ہے. سو یہ 2 بیٹلز ہیں ابھی تک جو ہو گئی ہیں ہماری. میں آپ کو اس کے پیچھے لے کے جانا چاہ رہا ہوں سو دیٹ آپ کو صحیح چیزیں یاد ہو جائیں. یہ والی دیکھ لو. اب یہ والی پہلی بیٹل کون سی ہے؟ بیٹل آف امبر. کیا جگہ کا نام تھا؟ فال آف ہیرا کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا. اس کے بعد امبر کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے. یہ ہوا 633 میں. اور جو گورنر تھا اس کو 3 آپشن دیے لیکن اس نے کہا ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو. اب مسلمان نیچے تھے اور وہ ٹاؤن اوپر تھا. ایز اے ریزلٹ آف دس اٹ واز ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو اٹیک. حضرت خالد بن ولید نے کہا آنکھوں کو اٹیک کرو. ایز اے ریزلٹ آف دس اس بیٹل کا نام بیٹل آف آئیز بھی رکھا گیا. صحیح ہے. سو جو ٹاؤن تھا اس کے ارد گرد بہت بڑی بڑی والز تھیں. اب وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے اینڈ اس کے ارد گرد بہت بڑی والز تھیں. ایز اے ریزلٹ آف دس حضرت خالد بن ولید نے یہ بات کہی تھی. حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ یار اپنے جو کمزور اونٹ ہیں ان کو سلاٹر کرو اور اس کو وہ جو ڈچ تھا باہر دیواروں کے اس ڈچ میں پھینک دو سو دیٹ ان کو ہم ڈمپ کر سکیں. جب انہوں نے یہ پالیسی اپنائی تو وہ ڈمپ ہو گئے. جب وہ ڈمپ ہوئے تو وہ باہر جب آئے تو مسلمانوں نے کنٹرول لے لیا اور انہوں نے سرنڈر کیا آن دا کنڈیشن دیٹ ان کو یہاں سے جانے دیا جائے گا. اینڈ دے لیفٹ دا پلیس. اور مسلمانوں نے آل اوور لے لیا تھا اور وہ لوگ مدائن چلے گئے تھے. صحیح ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ یہ ہے. دوسری بیٹل آف عین التمر ہے. اس میں پرشینز تھے. ٹھیک ہے. ایک ایریا جو کہ سراؤنڈڈ بائی ڈیڈ ٹریز تھا. اس کے بعد جو پرشینز تھے ان کا لیڈر یہ تھا. اس میں یاد رکھنا ہے کہ پرشینز نے لڑائی نہیں کی تھی, وہ بھاگ گئے تھے. کرسچنز نے لڑائی کرنے گئے تھے اور کرسچن جب واپس آئے تھے اور ایونچولی وہ سیج کے تھرو جو ہے نا انہوں نے سرنڈر کیا تھا. لڑائی نہیں ہوئی تھی اور ان کا جو لیڈر تھا وہ آقا تھا, اس کو بس کیپچر کر لیا تھا. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ہیں بس ان 2 میں. اب اگلی جو ہے نمبر 3 والی وہ امپورٹنٹ ہے. میں اس کو آپ کو کروا دیتا ہوں پہلے اینڈ دین وی کین ڈسکس اٹ کہ کیا سین ہے. سو اس کی سٹوری یہ ہے. اس کی سٹوری یہ ہے کہ ہولی پروفٹ کی اب یہ ذرا غور سے سنیے گا یار. اچھا, ہولی پروفٹ کی لائف کے دوران ڈیورنگ دا لائف آف ہولی پروفٹ اس جگہ کو ہولی پروفٹ نے کیپچر کیا تھا. صحیح ہے. یہ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے. ہولی پروفٹ کے ٹائم کے دوران اس جگہ کو دامت الجندل جو جگہ کا نام ہے, یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو ڈیورنگ دا لائف آف ہولی پروفٹ ہی کیپچرڈ کر لیا گیا تھا. صحیح ہے. اس جگہ کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا ایکد, AEIKAD. صحیح ہے. اس جگہ کا جو نام تھا, اس لیڈر کا جو نام تھا وہ تھا ایکد. اس نے ہولی پروفٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کو اینول ٹریبیوٹ دیں گے. لائک اینول آپ سمجھیں کہ رینٹ دیں گے یا کوئی جزیہ ٹائپ آف جزیہ. صحیح ہے. اسلامک امپائر بن گئی تھی اس ٹائم پہ اینڈ اس ٹائم پہ اس نے کہا تھا ہم آپ کو جزیہ دیں گے, آپ ہمیں فری کر دیں. صحیح ہے. آپ سمجھو کہ ٹیکس. ٹھیک ہے. بیسک انٹروڈکشن بیٹل آف دامت الجندل کا یہ ہے کہ ڈیورنگ دا لائف آف ہولی پروفٹ یہ جگہ ہولی پروفٹ نے کیپچر کر لی تھی. صحیح ہے. اس کا جو لیڈر تھا ایکد اس کا نام تھا, اس بندے نے ہولی پروفٹ کو کہا تھا کہ یار ہم نے آپ کو ہر سال اگر ٹیکس دیں تو آپ ہمیں فری کر دیں. ہولی پروفٹ نے یہ شرط مانی اور اس کے بعد ہولی پروفٹ کو انہوں نے ٹیکس دیا اور ہولی پروفٹ نے ان کو فری کر دیا. لائک ٹیکس ہر سال دیا. ہولی پروفٹ کی ہو جاتی ہے ڈیتھ. صحیح ہے. آفٹر دا ڈیتھ آف ہولی پروفٹ جب حضرت ابوبکر کیلیفیٹ میں آتے ہیں نا, جب حضرت ابوبکر کیلف بنتے ہیں تو وہ جو لیڈر تھا نا اس نے کہا تھا یار ہمارا معاہدہ ہولی پروفٹ کے ساتھ تھا, ہم نے ہولی پروفٹ کو ٹیکس دیا, ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے. صحیح ہے. سو یہ اس کا بیسک فنڈا ہے.
پہلا پوائنٹ. اب سیکنڈ پوائنٹ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر کیونکہ اس ٹائم پہ کیلف تھے، انہوں نے عیاض بن غنم، یہ اس بندے کا نام ہے، عیاض بن غنم، اس بندے کو بھیجا، ایک آرمی بھیجی پوری ٹو کیپچر دس ٹاؤن. صحیح ہے، یہاں تک آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. بیٹل آف جندل کا بھائی صاحب پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہولی پروفٹ کے ٹائم پہ یہ جگہ کیپچرڈ ہو چکی تھی. یہ جگہ جب کیپچرڈ ہو چکی تھی تو جو اس کا لیڈر تھا اس نے کہا تھا ہم ٹیکس دیں گے، ہولی پروفٹ نے ایکسیپٹ کر لیا. ہولی پروفٹ کی لائف کے بعد انہوں نے ٹیکس دینے سے جب انکار کیا تو حضرت ابو بکر نے ایک آرمی بھیجی انڈر دا لیڈرشپ آف عیاض بن غنم ٹو کیپچر دا ٹاؤن. ٹھیک ہے، جب وہ گئے نا وہاں پہ، وہ لوگ اپنے پلان کے مطابق فیل ہو گئے تھے. صحیح ہے، پھر انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے مدد مانگی. جو عیاض بن غنم تھے نا وہ وہاں پہ جا کے فیل ہو چکے تھے، اینڈ انہوں نے پھر خالد بن ولید سے ری انفورسمنٹ مانگی. صحیح ہے، غور سے سن لو، میں اصل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کچھ کرسر ورسر ہلا نہیں رہا تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں یہاں پہ ہوں نہیں، آئی ایم ہیئر. سو غور سے سنو اس چیز کو. خالد بن ولید کو ایز اے ری انفورسر ان سے ہیلپ مانگی. ٹھیک ہے، اب جب حضرت خالد بن ولید ان کی ہیلپ کرنے گئے نا، اور جو لیڈر تھا اس جگہ کا جس نے ٹیکس دینے سے انکار کیا تھا، جو آپ کا اوپوننٹ تھا، اب اس بندے کو جب پتہ چلا نا کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس نے ٹاؤن ہی چھوڑ کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے، اب وہ ٹاؤن چھوڑ کے بھاگ گیا وہاں سے، وہ جا رہا ہے جارڈن کی طرف. جارڈن کی طرف جا رہا ہے، رستے میں آگے سے خالد بن ولید آئے ہیں اور خالد بن ولید نے اس بندے کو کیپچر کر لیا. یہ سین ہے. صحیح ہے، اس چیز کو یہاں تک صحیح کر کے سمجھ لو. ہولی پروفٹ کے ٹائم پہ یہ جگہ کیپچرڈ ہو چکی تھی. اس بندے نے کہا میں ٹیکس دوں گا، ہولی پروفٹ نے مان لیا. پروفٹ کی لائف کے بعد اس نے کہا میں ٹیکس نہیں دوں گا. حضرت ابو بکر نے آرمی بھیجی ٹو کیپچر دیٹ پلیس اگین انڈر دا لیڈرشپ آف عیاض بن غنم. عیاض بن غنم کی لیڈرشپ میں آرمی بھیجی کیپچر کرنے کے لیے. وہ فیل ہو گئے. انہوں نے خالد بن ولید سے مدد مانگی. جب خالد بن ولید کا اس بندے نے سنا تو پھر وہ بندہ اپنا ٹاؤن چھوڑ کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے، ہی لیفٹ دا ٹاؤن. لیکن وہ جب بھاگا، وہ جارڈن کی طرف جا رہا تھا، رستے میں خالد بن ولید ملے اور خالد بن ولید جو تھے انہوں نے اس بندے کو کیپچر کر لیا. صحیح ہے، مطلب گرفتار کر دیا. یہاں پہ اسپیلنگس میرے سے نا مس ہوئے ہوئے ہیں. صحیح ہے، بہت ساری چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں اسپیلنگ غلط ہوئے ہیں. کیپچرڈ کے یو بیچ میں سے مس ہے. ٹھیک ہے، ٹو بیسکلی دس از ناٹ ٹی، دس از جے. سو یہاں تک آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس سے آگے اس کو لے کے واپس آئے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ٹاؤن تھا نا، اس ٹاؤن کے لوگوں نے اندر سے کنڈیاں لگا دی تھیں. لائک ٹاؤن کا مین دروازہ ہوتا ہے، جیسے فورٹریس ہوتا ہے نا، ایک مین فورٹریس، اس فورٹریس کو بند کیا، دروازہ سیج لگا دی. اور حضرت خالد بن ولید جب آئے انہوں نے وہ سیج توڑی. ٹھیک ہے، وہ جو ٹاؤن کی سیج تھی اس سیج کو توڑا، اینڈ اس کے اندر جتنے بھی کرسچنز تھے ان سب کو مار دیا. 2000 کرسچنز اس بیٹل میں کلڈ ہوئے تھے. اور ایٹ دا اینڈ آف دس بیٹل مسلمان جو تھے وہ اس ٹائم پہ موسٹلی لائک میکسیمم پارٹ آف پرشین امپائر کانکرڈ کر چکے تھے. ایوفریٹ ویلی جو تھی نا، یہ کرسچنز کی مین جگہ تھی. ایوفریٹ ویلی اٹ واز لائک ایک ایکسٹریم پوائنٹ تھا پرشینز کا. سو ایٹ دا اینڈ آف 633 مسلمان یہاں تک پہنچ گئے. یہ اب آخری پوائنٹ ہے. صحیح ہے، سو یہ سین یہاں تک ہے. دامت الجندل کا آئی ہوپ آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا. صحیح ہے، یہ اب جب ریوائز کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی ریوائز کریں گے سارا. یہ بیٹل آف فراز ہے، یہ آخری ہے. تو اس کے بعد پھر نا ہم
ریوائز کر لیتے ہیں. اس کو میں آپ کو پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اینڈ دین وی کین ریوائز اٹ. اس کو میں بعد میں سیٹنگ کر لوں گا. اچھا, بیٹل آف فراز میں یہ ہے. اب دامت الجندل پہ میں نے آپ کو کیا بتا دیا. دامت الجندل پہ کیا ہوتا ہے, اب یہاں تک مسلمان جو ہے نا یہ فلی کنٹرولڈ ہیں پرشین امپائر کے. ایک آخری جگہ رہ جاتی ہے جو اس کا بارڈر ہے, پرشین امپائر کے بارڈر پہ پہنچ گئے. پرشین امپائر کے ایک بارڈر سے شروع ہوئے دوسرے بارڈر تک پہنچ گئے کانکر کرتے کرتے, اور یہ نویں نمبر والی جنگ ہے. صحیح ہے, وار نمبر 9 ہے ان ٹوٹل, اینڈ جو ویسٹرن ٹیریٹری ہے اس کی 4th ہے. صحیح ہے. سو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہ لاسٹ پارٹ ہے 634 کا سٹارٹ ہے. اٹ از دا سٹارٹ آف 634 AD. حضرت خالد بن ولید marched towards the outermost edge of the Persian Empire. صحیح ہے, یہ جو ہے یہ آؤٹر موسٹ ایج ہے, مطلب سب سے اینڈ پہ پہنچ گئے. صحیح ہے, اور یہاں پہ انہوں نے کمبائنڈ آرمیز کے ساتھ لڑائی کی جن میں کرسچنز, بائزنٹائنز اینڈ پرشینز تھے. یہاں پہ خالی پرشینز نہیں تھے کیونکہ یہ اینڈ پلیس تھی, تو یہاں پہ تینوں فورسز اسلام کے خلاف اکٹھی ہو گئیں, اینڈ they were like 10 times greater than Muslims. they were 10 times greater. اور وہاں پہ حضرت خالد بن ولید نے ایک اوتھ لیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ جنگ جیت گیا, یہ جہاں پہ 10,000 لوگ مجھ سے زیادہ ہیں, تو میں ایک حج کروں گا. I'll offer a pilgrimage to مکہ, عمرہ کہہ لیں یا حج کہہ لیں. تو ایز اے ریزلٹ آف دس اللہ کی مدد آئی اور وہ لوگ مسلمان جو تھے وہ جیت گئے, اور 50,000 نان مسلمس کلڈ ہوئے تھے. ان کو اس کے جو جس جگہ پہ یہ فائٹ ہوئی تھی نا اس کے ارد گرد ایک ریور تھا, اینڈ ان لوگوں کو اٹھا کے جو ہے نا ریور میں پھینکا تھا مسلمانوں نے. سو یہ سین ہے. صحیح ہے, میں آپ کو ایک اس کا دوبارہ بتاؤں, چلو ایک دفعہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. 634 کے سٹارٹ میں حضرت خالد بن ولید نے آخری کونے کی طرف رجوع کیا اور وہاں پہ 3 آرمیز کے ساتھ لڑائی کی. ٹھیک ہے, اور وہ جو تھے وہ 10 ٹائمز گریٹر دین مسلمس تھے. ٹھیک ہے, بازنٹائن بھی تھے, پرشینز بھی تھے, اور تیسرے بھی تھے, کرسچنز بھی تھے. 10 ٹائمز گریٹر تھے. ٹھیک ہے, اور حضرت خالد بن ولید نے وہاں پہ ایک اوتھ لیا. انہوں نے کہا کہ میں حج کروں گا یا عمرہ کروں گا اگر میں یہ جنگ جیت گیا. ایز اے ریزلٹ آف دس اللہ کی مدد آئی اور وہ یہ جنگ جیت گئے. 50,000 نان مسلمس کلڈ ہوئے تھے, اور موسٹ آف دیم جمپڈ ان ٹو دا ریور. اب میں نے یہ چیزیں نا آپ کو بہت سلو ٹون میں میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں. صحیح ہے, بہت آرام سکون سے تسلی کے ساتھ. اب جو بندہ کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو سنے گا اس کو تو سمجھ آئے گی, بٹ جو بندہ 1-2 منٹ کی دیکھی اس کے بعد چلا گیا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو سنیں تو انشاءاللہ ایونچولی آپ کو جو ہے نا اس چیز کا فائدہ ہوگا. سو اف آئی کم بیک ٹو دا مین پیج, وہ یہ والا ہے, تو آپ اگر دیکھو یار, آپ اگر نوٹ کرو تو یہ پڑھ لو آپ, یہ چاروں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں, اینڈ یہ پڑھ لو, آپ کو ساری چیزیں صحیح کر کے سمجھ آ جائیں گی. یہ فرسٹ ہے, یہ سیکنڈ ہے, یہ تھرڈ ہے, اینڈ یہ فورتھ ہے. تو یہ بیسکلی ان کا سین ہے. میں تھوڑی دیر آپ کا ویٹ کرتا ہوں. آئی ایم ایزیومنگ کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہو, اینڈ آفٹر دیٹ آئی کلوز دس. اور یہ آپ کی حضرت ابو بکر کی جو پرشینز کی وارز ہیں نا وہ ختم ہو گئی ہیں. اب بائزنٹائن کی وارز رہ گئی ہیں, اور 1-2 چیزیں اور رہ گئی ہیں, وہ میں آپ کو کروا دوں گا. بٹ دا تھنگ از کہ اٹ ول ٹیک ٹو مور لیکچرز, اینڈ انشاءاللہ آپ کا حضرت ابو بکر ختم ہو جائے گا. دین وی ول ڈو حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اور اس کے بعد دین وی ول اسٹارٹ کوئی مشکل ٹاپک جو P1 کا ہوگا نا وہ میں کور کروا دوں گا. مے بی
کوئی پرسنالٹیز کروا دوں، میں بھی پرسنالٹیز کروا دوں گا، صحیح ہے. سو مین پرسنالٹیز کروا دوں گا. اس کے بعد دین اگر ٹائم بچا تو لائف آف پروفٹ بھی کور کریں گے انشاءاللہ ساری، یا لائف آف پروفٹ پہلے کر کے پرسنالٹیز کرواؤں گا اور اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو P2 پہ واپس آئیں گے. بٹ اگر ٹائم نہ بچا تو وی ول ناٹ کنسیڈر P2 اینی مور آفٹر دا کیلیفیٹ، کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور P1 بھی کرنا ہے. بیسیکلی پہلا پیپر آپ کا P1 ہے نا، تو دیٹس وائی. صحیح ہے. اوکے بائے، وی ول میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو.